دوستوں، آج ہم سداد کے بارے میں جانیں گے کہ سداد کون تھا اور آج وہ کیوں پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا ہے۔ دوستوں، یہ سداد اور اس کی جنت کا واقعہ ہے۔ قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے، ایک کا نام سدید اور دوسرا سداد۔ آج ہم آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایسی قوم گزری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس جیسی قوم دنیا میں دوبارہ نہیں پیدا کی۔ قوم عاد یمن میں آباد تھا۔ پیارے دوستوں، تاریخ بیان کرنے والے اکثر علماء نے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد سداد کا بیان کیا ہے۔ ان کی موجودگی میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ایمان والے اسے سن کر سبق حاصل کر سکیں اور خدا کی قدرتوں کا نظارہ دیکھنے سے لوگوں کو نصیحت ہو۔ عاد قوم میں سدید اور سداد دو بھائی تھے۔ یہ بہت دولت والے، عزت والے اور بادشاہ تھے۔ ملک شام میں یہ بہت مشہور تھے۔ دن رات حکومت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ سدید اور اس کے لوگ اگرچہ شرک کی حالت میں جیتے تھے، لیکن وہ بڑا انصاف والا تھا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں نے عجیب حالات سنائے۔ ایک بولا کہ میں نے اس سے زمین کا ایک ٹکڑا لیا ہے اور اس کی قیمت بھی اسے دی ہے، اور اس زمین پر اب میرا قبضہ ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ خزانہ اسی کا ہے۔ دوسرا بولا، میں نے زمین بیچی ہے، اس لیے اس میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے، اب اسے لینا چاہیے، لیکن یہ ہیلا بہانہ کیوں کرتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ سدید نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے، ایک کے پاس بیٹی ہے اور ایک کے پاس بیٹا ہے۔ سدید نے حکم دیا کہ ان دونوں کا نکاح آپس میں کر کے یہ مال ان دونوں کو دے دیا جائے۔ اس طرح سدید نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا، اور اس کے انصاف کا جو نام ہوا وہ الگ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سدید کو بھی ایمان کی دعوت دی، لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس پر دھیان نہ دیا اور شرک کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد سداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ وہ بولا، اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ سداد بولا کہ میں بھی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش سے رہوں گا۔ پھر سداد نے جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس نے ملک کے کونے کونے میں عالموں کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے حکم کے مطابق سونا، چاندی، ہیرے جواہرات بھیجے اور حکم دیا کہ جتنے مسک، عنبر اور موارد اس کے ہاتھ آئیں وہ سب جمع کر کے اس کے پاس لائیں۔ ہر طرح کا سامان جمع کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت اور منموہک جگہ کی تلاش شروع کی، اور اسے وہ جگہ مل بھی گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کرائے، بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیب ڈلوانا شروع کر دیا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی تھی، اور چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی دیوار تھی۔ دیواریں آسمان کو چھوتی تھیں، اور اس کی چمک دمک سورج سے بھی زیادہ تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ایسا مقام کہیں نہیں بنا تھا۔ اس کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئی، اس کی چھت سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے تھے، ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے، اور اس کے پیڑوں کو سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مسک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیا گیا۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والوں کے دماغ کو خوشبوؤں سے بھر دیتی تھی۔ سداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مسک و عنبر بچھوائے۔ اس کے محل کے چاروں طرف
لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ دکھاوے کے لیے اسے بنایا تھا، بلکہ اس میں رہنے کے لیے اپنے من پسند معشوقوں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ اور محل 12 برس کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو سداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ سداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک ہرن کو دیکھا۔ اس کے پاؤں چاندی کے ہیں، سینگ سونے کے ہیں اور آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ سداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جی للچا اٹھا۔ اس نے سوچا اسے کسی بھی طرح حاصل کروں گا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگا اور سداد نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا۔ یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ سداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک ڈراونے قسم کا گھڑ سوار ملا۔ اس نے سداد سے کہا کہ کیا اس عمارت جسے تو جنت کہتا ہے، اسے بنانے سے تجھے سکون مل جائے گا؟ سداد اس گھڑ سوار کی یہ الفاظ سن کر کانپ گیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ وہ گھڑ سوار بولا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ سداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت کو 1 منٹ دیکھنے کی مہلت دے دو، پھر تم میری جان نکال لینا۔ موت کے فرشتے نے بولا یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں 1 منٹ کی بھی مہلت دے سکوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ سداد کے مرنے کے بعد وہ عالیشان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تم مدتوں سے روحوں کو نکالنے میں لگے ہو اور شروع سے ہی یہ تمہارا کام ہے۔ کیا کبھی تمہیں کسی پر رحم اور ترس آیا ہے؟ جان نکالتے وقت کچھ دیا بھی آئی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بولا اے خدا، میں تو سب پر ہی دیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس پر زیادہ ترس تمہیں آیا؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ قصہ سنایا کہ ایک دن ایک ناؤ کو آپ کے حکم کے مطابق میں نے توڑ دیا اور اس کے تخت الگ الگ کر دیے۔ ہوا کا جھونکا آیا، ناؤ ڈوب گئی اور ناؤ والے بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کو حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں کو سہارا بنا کر بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتوں نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی بھی جان نکال لو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلو میں پڑے رہنے دو۔ اس وقت میں رو دیا اور من میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا حال ہوگا، تڑپ کر مرے گا یا جنگلی درندوں کے منہ کا لقمہ بنے گا۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا اور اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ سوچ کر دل بھر آتا تھا۔ اور دوسرا، سداد پر مجھے بڑی دیا آئی کہ اس نے کئی برسوں میں عمارت بنوائی تھی، پھر بھی اسے ایک نظر دیکھنے سے محروم رہ گیا اور دل میں حسرت اور افسوس لیے ہی اس دنیا سے ودا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل، یہ سداد وہی لڑکا ہے جس پر تم نے پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کو مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یوں حکم فرمایا تھا کہ تم اپنی گرمی اور سردی سے اسے مت ستاؤ، اور ہوا کو حکم دیا کہ پھولوں کے پتوں کو اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ۔ پھر ان کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر میں نے بنائی۔ کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی، اسے دولت دیا، بادشاہ بنایا، دنیا کی ساری نعمتیں اسے دی۔ پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا یہ انجام تو ہونا ہی تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے بچائے۔ دوستوں، یہ تھی سداد اور اس کی جنت کا واقعہ، جسے اس نے اپنے گھمنڈ سے بنوا تو لیا، لیکن اللہ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے اسے رہتی دنیا کے لیے سبق بنا دیا
کہ دولت شہرت پر گھمنڈ کر کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، ہر کسی کو اس کے کیے عمل کا بدلہ ملے گا۔ سداد کو بھی اللہ نے بے شمار دولت اور طاقت عطا کی، لیکن وہ خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگا تھا، اور آج پوری دنیا کے لیے وہ نصیحت بن گیا کہ کبھی دولت پر گھمنڈ مت کرنا۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور اپنی دولت کو صحیح کام میں خرچ کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو گمراہی سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہاں دوستوں، ہمارے اس ہندی اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔